آج نون لیگ کا حساب دینے کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اب اسی طرح سے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اب وہی سلسلہ نون لیگ کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی سی ڈی کا نون لیگ کے ایم پی اے کے گھر پہ چھاپا، موجودہ ایم پی اے حاضر سروس، موجودہ ایم پی اے اور کہیں اور کا نہیں، سابق نہیں ہے اور موجودہ ہے، موجودہ اور اہم ایم پی اے ہے، کسی بڑے شہر سے تعلق ہے اور سب سے اہم شہر سے تعلق ہے، اور اس کے گھر پہ چھاپا، اس کے ڈیرے پہ چھاپا، اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ چھاپا۔ پان سمور دوستو، یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ نے کیا ہو اسی دنیا میں اس کا حساب دینا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سم ٹائمز کسی ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے، لیکن جب اسے کھینچتا ہے تو ایسے کھینچتا ہے کہ وہ منہ کے بل آ کے گرتا ہے۔ نون لیگ کی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، آج اس کا حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے، اور آج نون لیگ کا حساب دینے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور اب اسی طرح سے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اب وہی سلسلہ نون لیگ کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، اور اب ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے رہی ہیں، گھروں میں ان کے کوہرام مچا ہوا ہے۔ اب ان کے ساتھ آپ نے ہمدردی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ آپ کا فیصلہ ہوگا۔ ہوا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور آگے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انتہائی حیران کن اور چونکا دینے والی چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور اندر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے سینئر صحافی عبدالقدوس صاحب، انہیں میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانیں گے، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، کیونکہ اب جو خبریں آگے آنی ہیں نا وہ دھماکہ خبریں ہوں گی۔ قدوس صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، اس کو چھوڑیے، آپ یہ دیکھیے تو میں تو خبر سن کے حیران رہ گیا ہوں۔ حکومت اس وقت پنجاب میں کس کی ہے؟ نون لیگ کی۔ نون لیگ کی۔ وفاق میں کس کی ہے؟ نون لیگ کی۔ نون لیگ کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں یہ لوگ چھاپے مار رہے تھے، ان کی حکومت میں پولیس، اور پھر پولیس کو جناب اعلانیہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو ہم پروموشنز دیں گے، اپریشیٹ کیا جا رہا تھا، جو جتنا زیادہ ظلم زیادتیاں کرتا تھا اس کو اتنا زیادہ ایڈمائر کیا جاتا تھا، اتنا زیادہ اس کو ہیرو بنایا جاتا تھا، اوبلائز کیا جاتا تھا۔ اب خبر میں سن کے حیران رہ گیا ہوں، ابھی ایک فورس بنی ہے سی سی ڈی، جی وہ کس کی ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے بنائی ہے، اور جو خاص طور پر نون لیگ کے سابق دور میں بھی ان کے شہیدے تھے پولیس افسر سہیل ظفر چٹھا، وہ اس کے سربراہ ہیں۔ اب وہی سی سی ڈی کیا گل کھلا رہی ہے، اب بتائیں۔ اب خبر سنیے گا جی، یہ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی سر؟ ہو گئی؟ اب سنیے گا۔ اب جی اغوا اور نازیبا ویڈیوز وغیرہ بنانے کا الزام، اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی سی ڈی کا نون لیگ کے ایم پی اے کے گھر پہ چھاپا، موجودہ ایم پی اے، حاضر سروس، موجودہ ایم پی اے اور کہیں اور کا نہیں، سابق نہیں ہے اور موجودہ ہے، موجودہ اور اہم ایم پی اے ہے، کسی بڑے شہر سے تعلق ہے، اور سب سے اہم شہر سے تعلق ہے، اور اس کے گھر پہ چھاپا، اس کے ڈیرے پہ چھاپا، اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ چھاپا، اور لوگوں کو گرفتار کیا۔ پہلے میں آپ کو سر خبر میں سنا دوں۔ خبر ہے جی پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں، مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کے ممبر ہیں، اور بڑے اہم چودھری نعیم اعجاز ان کا نام ہے، ان کے گھر پر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سی سی ڈی نے، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ نون لیگ کے مخالفین کو یہ کنٹرول کرنے یا پھر ان کا گلا کما کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس نے چھاپا مارا ہے۔ ترجمان کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ چودھری نعیم اعجاز کے گھر مطلوب ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا، پھر ایسے ہی کہا جاتا ہے نا، بالکل۔ ملزمان پر اغوا اور نازیبا ویڈیوز بنانے کا الزام ہے۔ چلو جی، سی سی ڈی کا کہنا ہے کہ ملزمان سے متعلق تمام تفصیلات ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز کے نوٹس میں ہیں، ان سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنے ڈیرے کے انچارج کو پیش کریں۔ چودھری نعیم کے ڈیرے کا انچارج دہشت گردی کے مقدمے میں نامزد ہے۔ اچھا جی، تو دوسری جانب
चौधरी नईम के जो तर्जमान है वो कहते हैं कि सीसीडी ने बगैर तहकीक के घर पर छापा मारा, बगैर वजह शहरियों के घरों में दाखिल होना, गुंडागर्दी है और बदमाशी है ये तो और बदमाशी है, ये इन्हें आज याद आ रहा है। ये आज नून लीग वाले पीटीआई की जुबान बोल रहे हैं। हाँ जी, ये जब पीटीआई के घरों पे छापे मारे जा रहे थे तब ये गुंडागर्दी और ये बदमाशी नहीं थी। और अब कह रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्चिंग का बहाना बनाकर लूट मार और नकदी ले जाना ये डकैती है। ये यानी सिर्फ छापा नहीं मारा गया, जिस तरह इल्जाम लगाया जाता था कि जो छापा मारने के लिए पुलिस आती थी वो वहां पर लूट मार भी करती थी और पैसे भी लेकर चली जाती थी, तो वो नून लीग वाले यही कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ इतना जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, तो अब अगर नून लीग वालों के साथ ये कुछ होता है तो इनके साथ किसी की हमदर्दी होगी? तुर्की जुबान की एक बड़ी मशहूर हिकायत है और उसका तर्जुमा ये है कि अगर आप जौ काश्त करेंगे तो आपको जौ मिलेंगे, अगर आप गंदम काश्त करेंगे तो आपको गंदम मिलेंगे, अगर आपने कांटे बोए हैं तो आपको कांटे ही मिलेंगे। दूसरों के रास्ते में गड्ढा खोदने वालों के अब अपने रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है और वो खुद बिल्कुल उसी सूरत हाल से दो चार हैं जिससे पहले पीटीआई वाले दो चार थे। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो अचानक समझने के ये जो तूने रंग बदला है, ये बदला है कि दूसरा वाला बदला है, ये बताइए जरा। ये बदला है या बदला है, ये मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ। ये बदला है या बदला है? ये बदला है, इन्हीं को इसलिए बदला मिल रहा है कि